نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اور سامعین آپ تمام کیسے ہیں؟ کیا حال چال ہے؟ اور مزاج بلند ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بے شک اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں خیریت سے رکھے اور خوشحال رکھے اور دنیا میں جب تک رکھے دنیا کی بھلائی عطا فرمائے, اور جب وقت آخر آ جاوے تو اللہ ایمان پر ہماری موت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی اللہ ہم کو اٹھائے بھی اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرمائے, آمین. میرے دوستو, میرے عزیز, الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے, اور شکر تو بے انتہا ہے, اور اتنا شکر ہے کہ جتنا ہم شکر کریں پھر بھی کم ہے شکر, کہ ہر ایک شکر پر جو ہے کہ ہماری جان نکلے اور اتنی نکلے پھر بھی کم نکلے. اللہ ہمیں جب تک جلا میں اتنا تیرا شکر گزار بن کے رہوں, اتنا شکر گزار بن کے رہوں, اتنا شکر گزار بن کے رہوں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ تم مجھ سے راضی ہو جاوے, کہ تم مجھ سے راضی ہو جاوے. اے اللہ ہم تو راضی ہیں, تو بھی مجھ سے راضی ہو جاوے. اے میرے دوستو, ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, چاہے آپ کسی بھی حالات میں ہو, کسی بھی مجبوری میں ہو, کسی بھی پریشانی میں ہو. ایک بات ہر وقت خیال رکھنا میرے دوستوں, کہ آج کا انسان کے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے نا, جو بھی مشکلات آتی ہیں نا, یقین مانو اس مشکلات اور پریشانی سے بڑھ کر اللہ نے اپنے تمام انبیاء اکرام پر ایسے ایسے حالات پیدا کیے, ایسے ایسے مشکلات پیدا کیے, ایسے ایسے آزمائشیں پیدا کی, ایسے ایسے ان کے دشمن ہوئے, اور اس میں ان کی جو ہے کہ ایک آزمائش بھی ہوئی, اور آزمائش کے ساتھ ساتھ حقیقتاً ہم تمام جو ہے کہ انسانوں کے لیے ایک وہ مثال ہے, وہ ایک لیسن ہے, وہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جس طریقے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تمہیں درد ہوتا ہے, ہمارے ان انبیاؤں کو بھی درد ہوتا ہے, بلکہ تم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کو اس طریقے پہ جی لیا, اپنے اس حالات پر, اپنے اس پریشانی کے دور میں, اپنے اس مزید تکلیف کے حالات میں بھی اس طریقے پہ جی لیا کہ ہم اس سے راضی رہیں, تو تمہیں تو ابھی اس سے بہت کم ہی تکلیفیں پہنچی, پھر تم ٹوٹ جاتے ہو. تو تمہیں ان سے نصیحت لینی, اور بے شک ہم نے جو ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آوے تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں زیادہ پریشانی جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے انبیاء کرام پر دے رکھی, اور دکھا دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے جیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وقت جو ہے کہ یہ ایک چیز کا خیال رکھو, اپنے نیک بندوں کی زیادہ آزمائش لیتا ہے, اپنے نیک بندوں کی ہی زیادہ آزمائش لیتا ہے. وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں جنت دینی ہے تو وہ ہمیں ٹھوک بجا کر کے اچھی طریقے سے جو ہے جانچ پرکھ کر کے ہمیں جنت دے گا. ایسے تو جنت نہیں دے گا نا. ہم نے اگر آخرت کی بھلائی پانی ہے, ہم نے اگر اس جو ایک انسرٹین, ایک بالکل مختصر سی جو زندگی ہے, اس مختصر سی زندگی کے بعد جو اصل حقیقتاً جو زندگی ہے, اصل جو حقیقتاً جہاں ہم نے رہنا ہے, اصل حقیقتاً جو ہماری جو آرام گاہ ہے, اس جگہ کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اگر اس جگہ کی تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف اور آزمائش دیتا ہے تو ہمیں وہ دیکھتا ہے, پرکھتا ہے کہ کیا ہم اس کو وہ جگہ پر وہ چیز جو دینے والے ہیں اس کے لائق یہ ہے کہ نہیں, اس کے یہ لائق ہے کہ نہیں. جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں, اپنے گھروں میں مان لیجیے کہ محض ایک مٹی کا برتن ہی کیوں نہ لیتے ہوں, ایک گھڑا یا سراہی وغیرہ ہی کیوں نہ لیتے ہوں, تو ہم اس کو خوب ایسے پرکھتے ہیں, اس میں پانی ڈال کے دیکھتے ہیں, اس کو بجا کے دیکھتے ہیں, اور اس کو ٹھوک بجا کے ہر طریقے سے جانچ کرتے ہیں, اور جب اطمینان ہو جاتا ہے تب ہم اس کے جو ہے کہ خرید کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں لاتے ہیں, جبکہ وہ اس کی قیمت چند ہی روپے کی ہوتی ہے. تو اللہ جب ہمیں وہ بڑی جو ہمارے لیے جو اس نے اتنی بڑی جو ہے کہ اپنی رحمت کا جو ہے کہ وہ جو ایک خزانہ, ایک باغ جو بنا رکھا ہے, تو وہ باغ جب دے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں آزمائے گا نہیں, بالکل آزمائے گا. تو ہم نے اس آزمائش کے لیے بھی تیار رہنا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بلکہ دعا بھی کرتے رہنا ہے, اے اللہ ہم تو کمزور ہیں, ہماری آزمائش نہ لیجیو, اور اگر لیجیو تو ہمیں کامیاب کیجو, ہمیں کامیاب کیجو, اپنے
ان نیک بندوں کی طرح جلائیو، اپنے ان نیک بندوں کی طرح راستے پہ لے چلیو، اپنے ان نیک بندوں کا طریقہ ہمیں عطا فرمائیو جس بندے پہ تو نے اپنے انعام عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں اور ہم ان میں سے ہو جائیں جن پہ تو نے عذاب عطا فرما رکھا ہے. تو اللہ سے ہم نے دعا کرنا ہے کہ اللہ جو ہے کہ ہر حالات میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر سچویشن میں جو ہے کہ ہمیں کامیابی دے، ہے نا، اور ہمیں نیک راہ پہ لے چلے اور نیک بندے کے طریقے پہ چلا دے. تو دوستو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہم نے یہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہم نے بات کی کہ ہم اور آپ اپنے اندر، اپنے ذہن میں اپنے جو ہے کہ اس بات کو غور کر لیں کہ ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ کیسا بھی حالات کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو شکر اور اللہ کے ذکر میں ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہرحال آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ الحجر پر ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور سورہ الحجر کی بھی آیت نمبر ہم لوگوں نے تقریباً 23 تک پر غور و فکر کیا. اللہ کا شکر ہے. اللہ اسے قبول فرمائے اور ہماری آسانی فرمائے. تو دوستو ہم لوگ آیت نمبر 23 اور اس کے آگے غور و فکر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہاں تک ہم لوگ پہنچ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرماوے اور آپ کے لیے بھی. آیت نمبر 23 میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. بے شک اور بے شک اور بے شک، یہ تو یقینی بات ہے اور اس پر تو ہمیں ہمارا ایمان ہے اور یہی سچ ہے اور یہی حق ہے اور یہی ہے. اللہ نے اگر یہ بات کو کہہ دیا تو اٹ مینس یہ کہ اللہ نے اس بات پر مہر لگا دی. اللہ نے اس بات پر ایک دم بالکل کلیئرفائی کر دیا کہ دیکھو کوئی اور میرے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو تم کو جلا دے یا مار دے یا تمہارے ساتھ کسی بھی طریقے کے جو بھی تمہارے معاملات ہیں اس میں وہ کسی بھی طریقے کا جو ہے کہ تمہارے کام آوے. تو اللہ یہاں پہ واضح کر دیا کہ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ہمیں ہی لایا. اللہ نے کہا کہ دنیا میں تمہیں میں نے ہی لایا اور پھر جب دنیا سے تم اٹھائے جاؤ گے تو وہ بھی میرے ہی حکم سے ہوگا اور بے شک اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. اور آخر میں پھر اللہ قائم رہے گا. جو کچھ بھی ہم نے کیا اور کر گزرا اور پھر ہم ختم ہو گئے تو پھر ہمارے تمام چیزوں کا حقیقتاً جو ہے کہ کیا رہ جائے گا؟ سب اللہ کے اختیار میں رہ جائے گا. قیامت ہو جائے گی، سارے انسان جو ہے کہ ختم ہو جائیں گے. تو باقی جو مطلب ایک سور جس سے سارے انسان ختم ہو جائیں گے اور دوسرا سور جس سے سارے انسان اپنے اپنے قبر سے اٹھیں گے، تو اس کے درمیان بے شک کون ہے، وہ کون سی قوت ہے جو برقرار ہے، جو رہنے والی ہمیشہ ہے. ہمارے مرنے کے بعد سے لے کر ہمارے دوبارہ اٹھائے جانے تک، اس دنیا کے فنا ہونے سے لے کر دنیا میں واپس ہمیں اٹھائے جانے تک، دنیا میں ان دی سینس کے آخرت میں. لیکن قیامت جب ہوگی تو تمام معاملات ہوں گے تو اسی جگہ نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس فرش کو ہی جو ہے کہ چادر نما جو ہے کہ سیدھا کر دے گا، فلیٹ کر دے گا اور سب اکٹھا ہوں گے اپنے اپنے قبروں سے نکل کر کے. تو بہرحال تو کون ہے جو ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے؟ تو بے شک اور بے شک وہ اللہ ہی کی ذات ہے اور وہ بے شک وہ اللہ ہے، وہی رب العالمین ہے. تو رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور بے شک آخر جو ہے اس تمام چیزوں کا جو ہے میں ہی مالک، میں ہی رہ جانے والا ہوں اور میں ہی برقرار رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تم مر جاتے ہو، تم ختم ہو جاتے ہو، تمہارے پیچھے جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں، چاہے وہ تمہاری اولادوں میں سے ہو، تمہارے وہ مال میں سے ہو، تمہارے وہ کاروبار میں سے جو چیزیں ہیں، تم تو ختم ہو گئے، لیکن ان چیزوں کا حق، ان چیزوں کو سنبھالنے والا کون ہے؟ بے شک وہ ذات اللہ کی ہے. دنیا جب اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، تو اس پورے عالم کو سنبھالنے والا کون ہے؟ بے شک اللہ ہی ہے. تو ہر حال میں اللہ ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے اور ہر حال میں اللہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اور اس پر بحث ہو ہی نہیں سکتا.
اللہ نے کہا کہ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ہی وارث ہیں، آخر ہم ہی وارث رہیں گے تمام چیزوں کے. پوری کائنات میں، پوری قدرت میں جتنی چیزیں ہیں سب کے مالک ہم ہی رہیں گے. تم تو ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، لیکن پھر بھی ہم رہیں گے. پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم رہیں گے اور اللہ رہے گا بے شک. اور یہی سچ ہے اور یہی ایمان ہے. آگے اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. بے شک اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے علم سے کوئی چھپا نہیں اور نہ چھپ سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے. ہم تمہارے میں سے جو کامیاب ہونے والے ہیں اور جو ناکامیاب ہونے والے ہیں دونوں کو ہم جانتے ہیں. جو اپنے عبادت سے، جو اپنے عمل سے ہم کو خوش کر دینے والے ہیں اور ایک ایسی مقام کو پا لینے والے ہیں جو خاص ان کے لیے ہے، ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور وہ جو اپنے بد عمل کے وجہ سے اور جنہوں نے جو ہے کہ انکار کیا اور برائیوں میں ملوث رہے اور جو پیچھے رہ گئے، جن کا ٹھکانہ برا ہے، ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ جس وقت یہ قرآن اتار رہا ہے اس وقت سے پہلے کا جو دور گزرا ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، اور جو جس وقت یہ قرآن اتر رہی ہے اس کے بعد کا جو دور گزرنا ہے قیامت تک کا، اللہ اس کو بھی جان رہا ہے. تو اس آیت میں ہم کو ساری باتیں مکمل کلیئر ہو گئیں کہ اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. اللہ ہم میں سے ان کو بھی جان رہا ہے جو کامیاب ہو گئے اور ان کو بھی جان رہا ہے جو ناکامیاب ہو گئے. اللہ پیچھے کے جو گزرے وقت ہیں، جو دور ہے، اللہ اس بارے میں بھی جان رہا ہے، اور آنے والا وقت جو دور ہے اس بارے میں بھی جان رہا ہے. کون کس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اللہ اس بارے میں بھی جان رہا ہے. یعنی کہ اللہ ہر ایک چیز کو جان رہا ہے. اور اس آیت میں اللہ یہی کہتے ہیں کہ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. یعنی کہ اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اللہ ہمارے ہر ایک عمل کو جانتا ہے. ہم اگر چھپنے کی کوشش کریں یا عمل کو چھپانے کی کوشش کریں تو بے شک ہم چھپا نہیں سکتے اور نہ وہ چیز چھپ سکتی. اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے. آگے آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے. بے شک اللہ نے کہہ دیا. اللہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا فرمان پوری کائنات کے لیے ہے. غور کرو، آپ کا رب یعنی کہ وہ خدا واحد، وہ مالک کائنات، وہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو جمع کرے گا. ہم سب لوگوں کو جمع کرے گا. وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے. اور جمع کرے گا یعنی کہ کس روز کے بارے میں بتائی جا رہی ہے؟ بے شک یہ قیامت کے روز کی بتائی جا رہی ہے کہ سب کو جمع کرے. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ آگے رہ جانے والوں میں اور پیچھے رہ جانے والوں میں اللہ اس کو بھی جان رہا ہے. اللہ سب کو، اللہ ہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. اس سے پہلے کے آیتوں میں ہم لوگوں نے پڑھا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو بادل جا رہے ہیں جس میں پانی اکٹھا ہے اور جو ہم بارش برساتے ہیں یہ بھی میرے حکم سے ہے، تم تو نہیں کر سکتے. ہم تم میں سے جس کو روزی دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ بھی میرے ہی قدرت سے ہے. ہم ہی کھلا رہے ہیں، تم تو اصلاح نہیں. ظاہر سی بات، ہم کسی کو تو نہیں کھلا سکتے. ہم خود اپنا نہیں جانتے. ہم خود اپنا نہیں جانتے تو ہم دوسروں کا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے میں کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں. ہم جو بھی عمل بھی کرتے ہیں کہ وہ عمل کامیابی ہے اس میں یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم. وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ ہمیں کامیابی ملتی ہے. ورنہ کیا ہے؟ اگر ہم محنت کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے 100 روپے حاصل ہوگا، فرض کرو کہ وہ کام ہم نہ کر سکے، ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ہمارے حالات دوسرے ہو گئے، بگڑ گئے، کوئی ایسی بات ہو گئی، ختم. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جو ہے کہ ہمیں عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے
آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا اور بے شک وہ جمع کرے گا. کون دن ہے؟ بے شک وہ قیامت کا دن ہے نا. اور یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے. بے شک اللہ بڑے حکمتوں والا اور بڑے ہی علم والا، وہ ہر چیز جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ بھی چھپا نہیں ہے نا. قرآن اتر رہی ہے، خیال رہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو بھی سنا رہے ہیں، مسلمان کو بھی سنا رہے ہیں، اور پورے قیامت تک کے لیے تمام انسانیت پر کے لیے ہے، تمام انسانیت کو سننا ہے نا، اور اس پر یقین کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے کفار قریش کو بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے. ہمارا رب وہ ہے جو سب کو اکٹھا کرے گا. یعنی کہ تم جو اپنے آپ میں بہت زیادہ جو ہے کہ مغرور ہو گئے ہو، اور تم میں اپنے آپ میں بہت تکبر ہو گیا ہے، تم کو خوف نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے، تو ایک دن آئے گا جب اللہ سب کو جمع کرے گا، اور اس دن کوئی چھپ نہیں سکتا. ہم اگر خود کو چھپانے کی کوشش بھی کریں تو کیا ہم چھپ سکتے ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں چھپ سکتے. اور اللہ نے اسی سورہ کی شروعاتی آیت میں بھی کہہ دیا کہ وہ وقت آئے گا جب ہر کافر یہ کہے گا کہ کاش کہ میں مسلمان ہو جاتا. ہر کافر یہ کہے گا کہ کاش کہ میں مسلمان ہو جاتا، کیونکہ اس کے سامنے سچائی کھل چکی ہے. وہ حق کو دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا کہ جو باتیں بتائی جا رہی تھی اس وقت وہ ساری باتیں تو سامنے ہیں، واضح. لیکن اب مشکل کا وقت یہ ہے کہ اب وہ ریٹرن بیک، یو ٹرن نہیں ہو سکتا، وہ واپس نہیں جا سکتا. اور اب وہ جو ہے کہ سوائے اس کے پاس پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ کاش کہ میں اس وقت مسلمان ہو جاتا، میں ایمان لیا تھا، کاش کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا. ٹھیک ہے نا. جو کفار قریش یہ کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جو دور گزرا اس میں بھی جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا. اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں ہمیں کوئی فرشتے کو دکھاتے؟ اللہ نے کیوں نہیں کوئی فرشتے کو بھیج دیا؟ اچھا تو آپ قیامت کیوں نہیں لا دیتے جس کا آپ ہمیں ڈر دکھا رہے ہیں؟ اچھا تو آپ ایسے کر دیے، ویسے کر دیے، لائک دیٹ. ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا ہے. تو اللہ نے جواب بھی دیا کہ دیکھو فرشتے تو آئیں گے، جب ہم ان کو بھیجیں گے تو آئیں گے، لیکن وہ فرشتے جو ہیں جب آئیں گے تو پھر تمہارے پاس مہلت نہیں رہے گا. پھر ان کو جو حکم دیا گیا ہوگا وہ اپنا کام کر جائیں گے. یعنی کہ وہ وقت کیا ہوگا جب ہمارے جسم سے روح نکالی جا رہی ہوگی، تو اللہ فرشتے کو بھیجے گا، اللہ کے حکم سے ہمارے جسم سے روح نکالی جا رہی ہوگی، اور ہم دیکھ لیں گے کہ فرشتے. لیکن پھر کیا ہوگا کہ پھر مہلت تو نہیں ملے گی نا. اللہ نے وہاں پہ کہہ دیا کہ پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. اوکے آگے. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، بے شک اور بے شک اور بے شک. اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے مٹی سے. ٹھیک ہے نا. پہلے مٹی، اس کے بعد پھر مٹی کو اکٹھا کیا، اس میں پانی ڈالا، اس کو مکس کیا، تو اب مٹی کا رنگ کیسا ہو گیا؟ گاڑھا ہو گیا. اور اس کے بعد مٹی کو جب چلایا تو اس میں سے آواز آئی. اس کے بعد پھر لسوسا ہو گیا. اس کے بعد پھر اس میں اور سختی آیا. اور اس کے بعد پھر اللہ نے، یعنی کہ یہ مٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے سے کہہ کر مٹی منگایا، اور کہتے ہیں اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ فرشتے نے عین اسی جگہ سے مٹی اٹھایا تھا جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے. بہرحال قرآن میں اتنی ذکر نہیں، اس لیے اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کو معلوم. تو اس مٹی کو خود اللہ نے اپنی قدرت کے تمام چیزوں کو نہ صرف کن کہا، ہو جا، اور وہ چیز ہو گئی. اللہ نے حکم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ ساری چیزیں ہو گئی. کوئی کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوق، مگر صرف ایک انسان
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب سوچو ذرا اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ کیا ہم اس بات کو یہ مانیں، تصور کریں کہ اللہ کے ایسے ہاتھ ہوں گے ہمارے جیسے؟ کیا ہم اس کو ایک اپنے اندر ایک پکچرائزیشن کر لیں؟ تو یہ غلط ہوگا، یہ ناانصافی ہوگی. اللہ نے ہم کو ایکسپلین کرنے کے لیے کسی جگہ پر بتایا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ معلوم اللہ نے کیسے بنایا، لیکن باقی چیزوں کو، اٹ مینس یہ کہ انسانوں کو ہم نے بنایا تو اسپیشل کیٹیگری میں بنایا. اٹ مینس یہ سینس یہ ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنے اسپیشل کیٹیگری میں بنایا، اپنے بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ چیز تو بالکل میرے آبزرویشن میں پڑی، میں بالکل وہاں پہ کھڑا تھا، موجود تھا، یہ تو بالکل میرے سامنے کی بات ہے. اور باقی چیزیں بھی ہوئی ہیں مگر میں نے آرڈر کیا، وہ چیزیں ہو گئی. تو اللہ نے تمام چیزوں کو بس ہو جائے بولا اور ہو گئی. مگر انسان کے لیے اللہ نے باقاعدہ جو ہے کہ اس میں اپنا ایک اسپیشل اٹینشن اس میں دکھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تقریباً جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ 200-250 کے آس پاس میں اللہ نے مٹی کا ذکر کیا ہے انسانوں کے وجود کے لیے. اور اس میں ہر جگہ پہ مٹی کے ہر ایک اس آیام کو، بعض جگہوں پر کس کس آیام سے مٹی گزری ہے، بعض جگہوں پہ اللہ نے اس آیام کا بھی ذکر کیا. اب جیسے یہاں پر اللہ جو ذکر کر رہا ہے کہ کھنکھناتی ہوئی کالی سڑی ہوئی مٹی، یعنی کہ اس مٹی کا وہ ایک ایسا دور، ایک ایسا وقت آیا جب وہ کالی ہو گئی، اس سے آواز، اس کو چلانے پر آواز آتی ہے، سڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، اب یہ بات بتانے کے پیچھے بھی ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ اے انسان تو خود کو غرور مت کر، مت اتنا مغرور بن. تو تیرا وجود جب آیا تو مٹی سے، پھر وہ وقت بھی آیا جب سڑ گئی مٹی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب لسلسی ہو گئی، پھر وہ وقت بھی آیا جب سوکھ گئی. یعنی کہ ڈفرینٹ جو آیام ہے تو ان دور سے تو گزرا ہے. اور اس کے بعد جو بعد میں جو نیکسٹ جنریشن آئی، تو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کے بعد میں جو نیکسٹ جنریشن آئی تو وہ بھی کس چیز سے آئی، غور کرے. ایک ایسے کیے سے، ایک ایسے لسلسے پانی سے کہ اگر وہ یہاں پر گر جاوے تو نجس، ناپاکی، گندگی، سڑی چیز سمجھ کر کے ہم اس کو جو ہے کہ ترنت صاف کرتے ہیں. تو ہمارا وجود تو ایسے، پھر ہم نے جو ہے کہ کیوں مغرور ہونا، کیوں تکبر کرنا، کیوں غرور دکھانا. بہرحال یہاں پر بات خیر کچھ اور ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان دیکھو، تم سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا، اور وہ بھی کس سے؟ آگ سے. جیسے اللہ نے انسان کو مٹی سے، تو اللہ نے جنات کو آگ سے، اور وہ بھی آگ کی لو، جو یعنی کہ جو سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے، اس سے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے فرشتے کو بنایا نور سے. یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور تمام اللہ کے مخلوقات ہیں، اور الگ الگ طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور جہاں پر قرآن میں جہاں ضرورت ہے اللہ نے اس کو بتا دیا ہے. تو اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا، یعنی کہ آگ سے، اور وہ بھی آگ کا وہ شعلہ جو سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، ہم نے اس سے پیدا کیا. آگے، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، ہے نا، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، وہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ فرماتے، نہ بتاتے تو ہم کبھی نہیں جان پاتے. اسی طریقے سے
ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا بھی جو امتیں گزری ہیں، جو رسول آئے، جو نبی آئے، جو دور آئے، جو بھی چیزیں آئیں، اللہ نے قرآن میں بتایا، یعنی کہ وحی کے ذریعے اللہ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش کو یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے تو کفار قریش کو یہ ایک غور کرنا چاہیے کہ ان میں رہنے والے ایک نیک شخص نے ان باتوں کو بتایا جو بات ان کو معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہ تھا. تو یعنی معلوم ہوا تو ظاہر سی بات تھی کہ کوئی ایسا اسپیشل ذریعہ بنا جو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تبھی ان کو معلوم ہوا، اور ترنت ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ ہاں اللہ کے یہ سچے رسول ہیں، اور یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ بات تو بالکل انہوں نے کسی کتاب میں بھی نہ پڑھی ہوں گی، نہ ان کے والدین نے بتایا ہوں گا، نہ ان کے کوئی استاد تھے جو استاد ان کو بتائیں گے. یہ تو جو ہے کہ بچپن سے اس عمر تک ہمارے سامنے رہے ہیں، اور ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ کہیں پڑھنے کے لیے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی دور ودیش اور کہیں کوئی اور جگہ گئے ہیں. یہ تو ہمیشہ ہمارے سامنے رہے، جن کی پیدائش سے پہلے والد انتقال ہو گئے، جن کی پیدائش کے 5 یا 6 سال میں ان کی والدہ انتقال کر گئیں، اور جن کے کوئی استاد بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو انہیں کیسے یہ تمام باتیں معلوم ہو رہی ہے؟ تو یہ عقل والوں کو جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، وہ ترنت یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، اور بے شک یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ایمان لے آتے ہیں. ورنہ وہ لوگ جو سر پھرے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے، جو اپنے تکبر میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کی ایک آیت میں کہہ دیا کہ ہم اس کو اسی میں اس کو رچا دیتے، بسا دیتے کہ تم جاؤ اسی میں تم جیو، اپنے تکبر میں ہی جیو، اپنا جو تم نے جو سوچ رکھا ہے جاؤ اسی میں جیو. آؤ گے نا ایک دن ہمارے پاس، اینڈ ہوگا نا تمہارا کبھی نہ کبھی. جب اینڈ ہوگا تو ہم تم کو دیکھ لیں گے، اور تم بھی دیکھ لو گے، اچھی طرح سے سمجھ لو گے. تو اللہ نے کہا کہ ہم تو تم کو پھر اسی میں نچا دیں گے. تمہارے سامنے اگر حق کی بات آ رہی ہے اور تم نہیں سمجھ رہے ہو، تمام طرح کے دلائل دی جا رہی ہے، تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ساری چیزیں بتائی جا رہی، نہیں سمجھ میں آ رہا، نہ پہلے کے جو دور گزرا ان کو بھی دیکھ کے تم نہیں سمجھ رہے ہو، تو ٹھیک ہے تم اسی میں رہو، ہم تم کو تمہارے دماغ کو اسی میں رچا دیتے، اسی میں تم کو ہم ملوث کر دیتے. پھر تو ایک وقت آئے گا نا، ہم تو جمع کریں گے نا سب کو. تو بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر وہ تمام باتوں کو بتا رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اپنی امت کو بتا رہے ہیں. اور یہ ہم سب کے لیے جو ہے کہ غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ جو بات ابھی یہاں بتانا جا رہا ہے یا بتا رہے ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا ہے. کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کو ایسا حکم کر رہے ہیں. آگے چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا. اب جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو تمام جو فرشتے تھے وہ سب کے سب فرشتے جو ہے کہ سجدے پہ گر گئے. اب سوال ایک سجدے پر آتا ہے کہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. سچ ہے، حق ہے، بے شک. تو ہم کو یہاں پہ 2 باتوں کو غور کرنی ہے. اول بات تو یہ کہ یہاں پہ جو سجدہ کا حکم ہے یہ ایک رسپیکٹ میں ہے، عبادت میں نہیں. ایک بات، اور اسی بات میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے. اب جب اللہ حکم کر رہا ہے، فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے، بول رہا ہے کہ تم سب کو سجدے میں جانا ہے، تو بھئی اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے. اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو بالکل ہم نے کرنا ہے. اللہ کہہ دیتا کہ تم سب کو جو ہے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو جانا تو بالکل تم سب کو ایک پیر پہ کھڑے ہو. اللہ کہہ دیتا کہ تم سب کو جو ہے کہ لیٹ جانا ہے تو لیٹ. یعنی کہ اللہ کا فرما برداری ہونا ہی ہمارا جو ہے کہ اصل کام ہے اور اصل ہمارا عمل ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے.
اچھا اللہ کا حکم ہے کرنا, اچھا اللہ نے ایسا کہا ٹھیک ہے کرنا ہے, اللہ نے یہ کہا اوکے. پھر اس میں کوئی طریقہ کا اس میں جو ہے کہ ہم کو پلس مائنس پریفکس سفکس اگرچہ مگرچہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو ہم اس میں روح ڈال رہے ہیں, جیسے روح ڈال چکوں, جیسے ہی آدم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں تم سب نے سجدے میں گر جانا. تو یہ ایک رسپیکٹ وے میں, یہ ایک اللہ کا حکم کی فرما برداری میں, اور یہ ایک اللہ کی ایک بے نیاز کہہ لیا جائے کہ اتنی بڑی جو اللہ نے ایک اپنی قدرت سے جو رچا ہے, اللہ کے اس رچنے پر, اللہ کے اس قدرت پر, اللہ کے اس قوت پر, اللہ کے اس کوالٹی پر ہم کو سجدہ ریز ہونا ہے. ایک بات. اب دوسری بات یہ کہ سجدہ کا جو دور ہے نا, یہ امت محمدی پر اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم کسی کے رسپیکٹ میں بھی سجدہ نہیں کرو گے, ورنہ امت محمدی یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور گزرا ہے, بہت سارے ایسے دور گزرے ہیں جہاں پر رسپیکٹ وے میں آدر کے لحاظ سے سجدہ ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا. لیکن وہ سجدہ رسپیکٹ میں ہوتا تھا, عبادت میں نہیں ہوتا تھا. عبادت کے لیے جو سر جھکانا ہے وہ تو صرف اور صرف واحد اللہ کے لیے, اس کے سوا اور کسی کے لیے. پھر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ نے اس رسپیکٹ میں, اس آدر میں بھی سجدہ کرنا, سر جھکانا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منع کر دیا. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اب آپ کسی کے لیے بھی نہیں سجدہ کرو گے, سر جھکو گا. یعنی کہ ہمارا سر اگر جھکے گا تو واحد اور واحد صرف اللہ کے لیے, اور اس یقین کے ساتھ کہ وہی رب ہے, وہی مالک ہے, وہی رب العالمین ہے, اسی کا یہ پوری دنیا ہے, اسی کے ہم سب جو ہے کہ بندے ہیں, اور اسی کے یہ پوری چیزیں اسی کے قدرت سے ہیں, اور وہ جب چاہے جیسا چاہے ہمیں جلا دے, ہمیں مار دے, اور ہم سب کو ایک دن اس کے سامنے اکٹھا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ کا جب حکم ہوا تو تمام فرشتے جو ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سامنے سجدے میں جھک گئے. آگے چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا, تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا. اب جناب یہ ابلیس جو مردود ہوا, اس کے اگر ہم بارے میں جاننا چاہیں یا جاننے کی کوشش کریں تو جو معلومات حاصل ہوئی, جو میرے علم میں آیا, میں بتا دیتا ہوں. حالانکہ قرآن کی بات جو ہے بس وہ حق ہے, اس کے علاوہ باقی باتیں تو ادھر ادھر کے علم سے ہے, اللہ معلوم. تو جناب یہ ابلیس کا معاملہ یوں ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے جناتوں کو, مطلب سب سے پہلے نہیں, انسانوں سے پہلے جنوں کو بنایا, جناتوں کو بنایا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اسے آگ سے بنایا. اب یہ جنات جو تھے نا جناب, ایک دور آیا, ایک وقت آیا کہ یہ اس قدر سرکشی کرنے لگے, یہ اس قدر جو ہے کہ نافرمان ہو گئے, یہ اس قدر جو ہے کہ بد اخلاق ہو گئے, اس قدر جو ہے کہ ان کے اندر ایسی واہیات اور اس طریقے کے ان کے مزاج ہو گئے کہ یہ جو ہے کہ اپنے میں قتل و غارت اور اپنے میں اتنے جو ہے کہ برائیاں اور اتنی تمام فسادات جو ہے کہ پیدا کر دیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرشتوں کو بھیجنا پڑا کہ آپ جا کر کے ان کو جو ہے کہ ان کو آپ ان کے عقل کو ٹھکانے لگیے. اور فرشتے نے جو ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی, اور اس میں جو ہے کہ یہ تمام جنات جو ہے کہ یہ بھاگیں اور جو ہے کہ بھاگ کر کے کہیں دور اپنے آپ کو چھپنے کی کوشش کیے, ایسی جگہ چھپنے کی کوشش کیے کہ
یہ مطلب کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں. بہرحال تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک حکم تھا کہ ان کے اندر وہ خوف پیدا کیا جائے, ان کے اندر وہ ڈر پیدا کیا جائے کہ تم سے اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یہ جو بھاگے تو ان میں ایک جن کا چھوٹا بچہ جو ہے کہ رہ گیا کہیں. فرشتے نے دیکھا تو فرشتے نے ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے اللہ کے رضا سے یا اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے اپنے پاس رکھ لیا. اس کو نام انہوں نے عزازیل دیا. اب جو ہے کہ یہ عزازیل فرشتوں کے درمیان میں رہ کر کے پلنے بڑھنے لگے اور بہت عبادت گار, بہت عبادت کرنے والے. کہتے کہ یہ اتنے لمبے لمبے عرصے تک سجدے میں رہتے تھے, اتنے لمبے لمبے عرصے تک جو ہے کہ رکوع میں رہتے تھے اور اللہ کی تعریف میں, اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں اپنا جو ہے کہ اتنے لمبے لمبے دور تک جو ہے کہ اپنے کو ملوث رکھتے تھے. ہاں کہ فرشتے بھی کہتے تھے کہ یہ تو بڑا ہی عبادت والا. اوکے. اور اس کے بعد پھر ایک دن یہ عزازیل جو ہے کہ فرشتوں میں سنتا ہے کہ فرشتے کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا باتیں ہیں. تو فرشتے کہتے کہ ہم نے سنا ہے, ہم اللہ کا ایک فرمان آیا ہے اور وہ یہ کہ جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا وہ مردود ہوگا. عزازیل سنتا کہتا کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے, ٹھیک, یہ تو بات سچ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ مردود ہوگا. سن رہے ہیں نا جناب. تو اب یہ بات کو اس نے خود تو اقرار کر لیا, ایکسپٹ کر لیا. اب جب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح پھونکی اور اللہ نے حکم کیا, حکم دیا, حکم مطلب باقاعدہ انہوں نے, اللہ نے حکم کر دیا کہ جیسے ہی یہ اٹھ کھڑے ہوں گے سجدہ کرنا ہے, تو سب فرشتے نے سجدہ کر لیا مگر یہ شیطان یعنی مگر یہ عزازیل جو تھا یہ سجدہ نہیں کیا. اب اس کے اندر تکبر آ گیا ہے نا. آگے مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا, یعنی کہ سجدہ کرنے والے میں شامل نہیں ہوا, یعنی تمام لوگ جو سجدہ کیے ان میں یہ شامل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو حکم تھا اور سب نے سجدہ کر لیا, تم نے کیوں نہیں کیا. آگے وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اب یہ دیکھیے یہی ابلیس کا تکبر ہے, یہی ابلیس کا غرور ہے, یہی ابلیس کا جو ہے کہ نافرمانی ہے کہ اس کے اندر یہ تکبر آ گیا کہ میں تو جو ہے کہ آگ سے بنا ہوں اور یہ سڑی ہوئی مٹی سے انسان بنا ہے, میں اس کو کیوں سجدہ کروں. آگے فرمایا, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرمایا اب تو بحث سے نکل جا کیونکہ تو رائندہ درگاہ ہے نا. کیا معنی ہوا کہ ایک ایسی بارگاہ میں جو عالیشان بارگاہ تھا, خدا کا بارگاہ تھا, خدا الہی کا بارگاہ تھا, ہے نا. اتنا بڑا کہہ دیا جائے کہ ایسی مقام پہ تو تھا, ہے نا. اب یہاں سے تو نکل جا, اس جگہ کو تو چھوڑ دے, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات تھی کہ تم نے نافرمانی کی اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تجھ پر میری پھٹکار ہے, تو جو ہے مردود ہوا. کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں. اب وہ جو ابلیس تھا, ہے نا, جو تکبر میں آ گیا, ہے نا, غرور میں آ گیا اور اللہ کا حکم کی نافرمانی کر دیا, جبکہ تمام فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے سوائے اس کے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ بس اب تو اس جگہ سے نکل جا, اس تو میرے بارگاہ میں جو اس عالیشان باغ میں رہتا تھا, اب تو یہاں سے نکل جا, ہے نا. تو اس کے بعد ہے نا اب وہ کیا کہتا ہے, دیکھیے ابلیس کی سب سے بڑی کہ اس نے بجائے معافی مانگنے کے, بجائے پشیمان ہونے کے, بجائے شرمندہ ہونے کے, بجائے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنے کے, یہ اور مغرور
اور غرور میں آ گیا، اور غرور میں آگے کیا کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھائے کھڑے کیے جائیں، یعنی کہ اے اللہ ہم نے تیری اتنی عبادت کی، ٹھیک اس کے بدلے میں تو مجھے اتنا موقع دے دے کہ جو ہے کہ قیامت تک ہم زندہ رہیں. ورنہ اس کو تو معلوم تو ہے ہی کہ اللہ چاہے تو اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے کہ گزارش کیا جائے، یہ دعا مانگا. وہ اگر اس وقت معافی مانگتا تو شاید اللہ معاف کر دیتا. بالکل اللہ معاف کرنے والے. غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ترنت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ توبہ کی، معافی مانگے، معافی ہو گئی. اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. اور یہ جو ہے کہ مردود بجائے معافی مانگنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، الٹا جو ہے کہ اور غرور میں آ کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھے قیامت تک کا مہلت دے دی. اوکے، اللہ فرماتے ہیں ہے نا، فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جو ہے جنہیں مہلت ملی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، ہمارے کچھ ایسے مخلوق ہیں جن کو ہم نے قیامت تک رہنے کا موقع دیا ہے، تو بھی قیامت تک جو ہے کہ زندہ رہے گا، تجھے میں نہیں موت دوں گا، قیامت سے پہلے تک تجھے میں موت نہیں دوں گا، لیکن قیامت میں تو پھر تو بھی اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے. بہرحال اس نے جو ہے کہ قیامت تک کے لیے اب مہلت مانگ لی اور اللہ نے اس کو دے بھی دیا. اور اللہ نے بھی دے دیا اس لیے کہ ٹھیک ہے اس نے اتنا عبادت کیا ہے، اتنا تلاوت کیا ہے، آج اس کے بدلے میں یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو ہم اس کو دیے دیتے، تاکہ قیامت کے روز وہ یہ سوال نہ کر دے کہ میں نے اتنے 100 سال تک اور اتنا تیری عبادت کیا اور سجدے میں رہا، اس کے بدلے تو مجھے جنت دے دے. یہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بدلے میں اس نے جو ہے کہ یہ مانگ بیٹھا ہے کہ قیامت تک کے لیے مجھے حیات دے، تو اللہ نے اس کو وہ حیات دے دیا قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز مقرر کے وقت تک، یعنی کہ قیامت کے دن تک. آگے شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا. اب دیکھیے یہی شیطان کا وعدہ ہے، یہی شیطان کا قسم ہے، یہی وہ بات ہے جو ہم سب پر اپلائی وہ کرتا ہے نا، اور ہم سب کے ساتھ یہ چیزیں لگی رہتی ہیں جو وہ قسم کھایا ہے اور اللہ سے وہ کہہ کے آیا ہے، نکالا گیا ہے نا. شیطان کیا کہتا ہے کہ وہ کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب دیکھیے یہ شیطان مردود اسی لیے کہا گیا نا کہ ایک تو اس نے خود جو ہے کہ نافرمانی کی، دوسرا یہ غرور میں آ گیا، تیسرا بجائے معافی توبہ کے کرنے کے الٹا جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بحث کیا، چوتھا یہ کہ جو عبادت کیا تھا اس کے بدلے بھی اس نے جو ہے کہ اپنی حیات مانگ لیا قیامت تک کے لیے. اور اس کے بعد کہتا ہے گمراہ تو یہ خود ہوا اپنے تکبر میں آ کر کے، اپنے غرور میں آ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے. لیکن اب یہ کیا کہتا ہے کہ مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے یعنی کہ جو انسان کو تو نے پیدا کیا ہے ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا. یعنی کہ ان کے جو زمین میں ان کے جو زندگی ہوں گی نا، ان کے جو زندگی کے جو تمام اسباب ہوں گے، ہم ان کو ایسا اس میں ان کو خوبصورت کر دوں گا، ان کو ایسا جو ہے کہ ان کو دکھاؤں گا، ان کو ایسا جو ہے کہ ان کا میٹھا کر دوں گا، ان کو ایسا بہکا دوں گا، ان کو ایسا جو ہے کہ کر دوں گا کہ وہ اسی میں گمراہ ہو جائیں. اور یہی شیطان ہم لوگ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہی شیطان ہم لوگ کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہی شیطان جو ہے کہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور سب کو بہکا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اس بات کو بتایا، اس کے پیچھے بھی مقصد یہی تھا کہ کفار قریش جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں ان کو بتا دیجیے کہ وہ شیطان وہاں سے کہہ کے نکلا ہے، وہ شیطان وہاں سے یعنی کہ نکالا گیا ہے، مردود بن کے جو نکالا گیا ہے تو وہ یہ کہہ کے نکلا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کی دنیاوی زندگی کو اتنا خوبصورت کر دوں گا کہ وہ اسی میں جو ہے کہ بہک جائے. ٹھیک ہے نا. اب وہی شیطان یہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں، یعنی کہ بے شک وہ بندے جو اللہ کے ہیں، جو اللہ کے رضا کے لیے جیتے ہیں، جو اللہ کے خاص ہیں، ہے نا، ان بندوں پہ تو اس کی دال نہیں گلے گی، تو ان بندوں کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا. ان بندوں کے لیے اس پر کوئی بھی جو ہے کہ ان کا بہکاوا کام نہ ہوگا. ارشاد ہوا، اللہ نے کہا کہ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. یعنی کہ جو بندے اللہ کے رضا کے لیے اور شیطان کے فتنہ سے
शैतान के फितना से बच करके अल्लाह के रज़ा के लिए जो है कि जिएंगे, हाँ बस वही बंदे है ना अल्लाह के ख़ास मुक़र्रर बंदे होंगे, है ना, और वही जो है कि मुझ तक सीधी राह वाले होंगे, है ना। इरशाद हुआ कि हाँ यही मुझ तक पहुँचने की सीधी राह है। क्या राह है कि तुम जो है कि शैतान से बचो, शैतान से बचो, शैतान के शर से बचो, शैतान के बहकावे से बचो। शैतान जो कह के निकला है ना, हाँ कि ज़मीन पर हम जो है कि इंसानों को, हाँ उनकी दुनिया, उनके माश को इस कदर खूबसूरत कर दिखाएंगे कि वो उसी में बहक जाएंगे, हाँ। तो अल्लाह ने कह दिया कि ठीक है, जो मेरे बंदे हैं, जो ख़ास मेरे बंदे, उन पर तो कुछ नहीं कर सकता। ये बात को वो शैतान भी मानता है और कहता है कि हाँ मुझको तो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, तो बस वही है बंदे हैं, वही बंदे हैं जो तेरे फितने से, तेरे गुमराही से, तेरे बहकावे से बच जाएंगे। वही हमारे नेक बंदे होंगे और वही सीधी राह होगी, और उनके जो राह पे जो चलेगा वही कामयाब है, जो नहीं चला वो नाकामयाब है। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरे पैरवी करेंगे। अल्लाह ने कह दिया कि मेरे बंदों पर, जो मेरा बंदा है, जो मेरी बंदगी करेगा, हाँ जो नेक राह पे चलेगा, जो तेरे फितने से, तेरे बहकावे में नहीं आवेगा, है ना, वो बंदा गालिब रहेंगे, वही कामयाब रहेंगे, हाँ। और जो बंदा, जो लोग तेरे बहकावे में, मतलब शैतान के बहकावे में, है ना, इब्लीस के बहकावे में आकर के भटक जाएंगे और तेरी ही पैरवी करेंगे, यानी कि इब्लीस की पैरवी करेंगे, शैतान की पैरवी करेंगे, है ना, तो वो तो बिल्कुल गुमराह है ना। जैसे तू गुमराह वैसे वो गुमराह। जो मेरे मुखल्लिस खास बंदे हैं उन पर तुझसे किसी तरह की हुकूमत ना होगी, मगर हाँ गुमराह में तो गुमराह से जो तेरी पैरवी करे उसे तेरा, उस पर तेरा वार नहीं चल पाएगा। हाँ भाई हो गया। यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि जो लोग गुमराह हो गए, जो शैतान की पैरवी की, है ना, वो तो उनकी ठिकाना कहाँ है? उनका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह ने कह दिया कि उनका ठिकाना कहाँ है? उनका ठिकाना जहन्नुम है। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? कहते हैं यकीनन उन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, यानी कि जो शैतान की पैरवी करेगा उसका ठिकाना कहाँ है? जहन्नुम है। यानी कि ये अल्लाह का वादा, अल्लाह ने वादा कर दिया। तो भैया ऐसा है कि ये तो अल्लाह का वादा हो गया कि जो शैतान की पैरवी करेगा उनका ठिकाना जहन्नुम है। ऐ अल्लाह ताला अपने इस आयत के वसीले से हमें शैतान और शैतान के शर से महफूज रख, कुफ्र से महफूज रख, शिर्क से महफूज रख। ऐ अल्लाह हमें इस आयत के वसीले से हमेशा, हमें और हमारे सुने ये आयत को सुनने वाले जो भी हमारे सामाइन हैं और जो भी हमारे जो है कि नाज़रीन हैं, इन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस आयत के वसीले से अल्लाह जाए कि हमें शैतान और शैतान के शर से, शैतान के फितने से, शैतान के बहकावे से महफूज रखे, अपने पनाह में रखे, है ना। तो बहरहाल ये हम लोगों ने आयत 43 तक पर गौर और फिक्र किया। दोस्तों अगर कहने, बोलने, पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो माफ़, अल्लाह ताला भी माफ़ करे, आप भी माफ़ करें। बहरहाल इजाज़त चाहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।